الحمد لله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وقال النبي صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد صدق الله مولانا العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ سبھی کچھ ہو رہا ہے اس ترقی کے زمانے میں، مگر کیا غضب ہے کہ آدمی انسان نہیں ہوتا۔ یاد رکھو کہ یہ نصیحت ہے، فرض ماں باپ کی اطاعت ہے، نہ کرو ان کو تم کبھی ناپوز، ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ معزز حاضرین جمعہ، خدا وحدہ لا شریک لہ کا احسان ہوا کہ حق تعالیٰ نے ہمیں اس پاک محفل میں بیٹھنے کی توفیق عنایت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ آج کے اس پرفتن دور کے اندر اگر دنیا میں نظر ڈالا جائے تو ہر طرف سے حقوق کا مطالبہ سنائی دیتی ہے۔ ہر ایک کو ایک دوسرے سے شکایت ہے۔ رعایا کو بادشاہ و حاکم سے شکایت، آقا کو مالک سے شکایت، مالک کو نوکر سے شکایت، نوکر کو مالک سے شکایت، اولاد کو والدین سے شکایت، والدین کو اولاد سے شکایت، شوہر کو بیوی سے شکایت، بیوی کو شوہر سے شکایت، پڑوسی کو پڑوسی سے شکایت، ہر ایک کو دوسرے سے شکایت ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں جو حقوق عطا کیا ہے، پڑوسی کا حق، باپ کا حق، ماں کا حق، شوہر کا حق، بیوی کا حق، جتنے بھی حقوق ہیں تمام حقوق میں اگر سب سے بہتر، اگر سب سے پاکیزہ، سب سے پہلے اگر کوئی حق ہمارے اوپر فرض ہوتا ہے تو والدین کا حق ہے، یعنی حقوق والدین۔ آج کے دور میں والدین کے ساتھ ظلم و زیادتی کیا جا رہا ہے، والدین کو ہر طرح سے ستایا جا رہا ہے، ان پر ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ آج اس ماں پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے جس ماں نے 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھا، جس ماں نے بچی کے خاطر تمام مصیبت کو، تمام پریشانیوں کو جھیلا، جس ماں نے بچی کے لیے اپنے تمام قربانیاں کو جھیلا، جس ماں نے اس بچے کے لیے اپنی نیند کو قربان کیا، آج اسی ماں کے ساتھ گھناؤنی اور ناپاک حرکتیں کی جا رہی ہے۔ معزز حضرات، اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریافت کیا کہ اللہ کے حبیب آپ بتائیں کہ ماں باپ کا حق کیا ہے؟ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہما جنتک و نارک، کہ وہی تمہاری جنت ہے اور وہی تمہاری جنت ہے، یعنی والدین ہی تمہاری جنت ہے اور والدین ہی تمہاری جہنم ہے۔ ابھی کے ڈیٹ میں نماز پر لوگ فوکس کرتے ہیں، نماز پڑھتے، حج رکھتے، روزہ رکھتے، تمام جو بھی اللہ کے احکامات ہیں تمام احکامات کو پورا کرتے ہیں، لیکن والدین کا جو حق ہے والدین کا حق پورا نہیں کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کے حبیب کا کیا فرمان ہے؟ اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہما جنتک و نارک، کہ والدین ہی تمہاری جنت ہے، والدین ہی تمہاری جہنم ہے۔ کہ اگر والدین کے ساتھ، حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، اگر تم ان کے ساتھ برا سلوک نہیں کرو گے، اچھا سلوک کرو گے تو وہ تمہاری جنت ہے، اگر ان کے ساتھ تم برا سلوک کرو گے تو تمہاری وہ جہنم ہے۔ یعنی والدین کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کیا جائے، حدیث کا مطلب یہ ہے۔ تو اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ والدین کے ساتھ بہترین سلوک کیا جائے، اور والدین کے ساتھ بہت طرح کی نافرمانیاں کیا جاتا ہے، لیکن اگر والدین کے ساتھ غلط رویہ کیا جائے، ان کے ساتھ غلط برتاؤ کیا جائے، ان کے ساتھ برا سلوک کیا جائے تو کل آخرت میں ان کا عذاب تو اللہ رب العزت دے ہی گے، لیکن ان کو دنیا میں ہی اللہ رب العزت
عذاب دیتے ہیں، دنیا ہی میں اس کو برا مزہ چکھاتے ہیں۔ جیسا کہ ثبوت کے طور پر پاکستان کے اندر ایک واقعہ پیش آیا۔ پاکستان کے اندر ایک نوجوان رہا کرتا تھا۔ نوجوان جب ڈیوٹی سے آیا تو اس کے بیوی نے ماں کی شکایت کی۔ ابھی کے ڈیٹ میں جو ہوتا ہے کہ تھوڑا سا بھی غلط سلط رویہ ہو جائے یا تھوڑا سا بول دیا جاتا ہے ماں، تو اس کے بارے میں غلط سلط بڑھا چڑھاؤ کر دیا جاتا ہے۔ تو اس کی بیوی نے اس کی ماں کی شکایت کی کہ تمہاری ماں ایسی بولی ویسی بولی۔ اس نوجوان نے ڈیوٹی سے آیا تھا، نوکری سے آیا، اس کو غصہ آیا، اور غصہ کی حالت میں جب گیا تو اس کی بوڑھی ماں نماز پڑھ رہی تھی، اور اس بوڑھی ماں کے گردن پر پیر رکھا، اتنی زور سے پیر رکھا کہ اس بوڑھی ماں نے مالک حقیقی سے جان لی۔ اس نوجوان اور اس کے چچا زاد بھائی نے اس ماں کو کفن دفن کا استعمال کیا، انتظام کیا، اور انتظام کرنے کے بعد جب قبر میں اتارنے کی باری آئی تو اس نوجوان اور اس کے چچا زاد بھائی دونوں اترے، لیکن اس نوجوان کے جو چچا زاد بھائی تھے وہ صحیح سلامت نکل گئے، لیکن اس نوجوان نے جس نے اپنے ماں کے گردن پر پیر رکھا تھا، جس کی وجہ سے اس کی ماں انتقال کر گئی، اس دنیا سے رخصت ہو گئی، اس نوجوان نے نکلنے کی کوشش کی، قبر نے فوراً اسے دبوچ لیا۔ نوجوان دہشت اور درد کی وجہ سے چلانے لگا۔ لوگوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ اس کو قبر سے باہر نکالنا جائے، چنانچہ اس علاقہ کے بڑے بڑے عالم علماء کو بلایا گیا، بہت سارے بزرگان دین کو بلایا گیا تاکہ اس نوجوان کے حق میں دعا کیا جائے کہ یہ نوجوان قبر سے باہر نکل جائے، لیکن تمام چیز رائے گا اور بیکار رہ گیا۔ آخر کار تمام لوگوں نے اس نوجوان کے اوپر مٹی ڈال دیا، سمجھیے کہ اس نوجوان کو زندہ دفن کر دیا گیا۔ جب اس کی بیوی کو معلوم چلا کہ اس طرح کا ماجرا ہے تو اس کی بیوی نے کہا کہ تمام دوشی اور خطا کار میں ہی ہوں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آدمی کے پاس سب کچھ ہے مگر ایک انسانیت نہیں ہے۔ معزز حضرات، جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا۔ بتایا یہ جا رہا ہے قرآن مقدس کے اندر اف، مطلب تو تا کر کے جو بات کہی جاتی ہے اس بات کو اف کہا جا رہا ہے کہ والدین کو اف تک بھی نہ کرو۔ آگے بتایا جا رہا ہے اف ولا تنہرہما، کہ والدین کو نہ جھڑکو۔ بہت سارے لوگ والدین کے ساتھ اگر کوئی بات کہا جاتا ہے تو غصے میں جھڑک جاتا ہے، تو اس طریقے کے بات سے قرآن منع کر رہا ہے کہ اف ولا تنہرہما، کہ والدین کو نہ جھڑکو۔ وقل لہما قولا کریما، کہ جب ان سے تم بات چیت کرو تو جب ان سے گفتگو کرو تو ایک دم عزت کے ساتھ، اکرام کے ساتھ ان سے گفتگو کرو۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اور آگے بتایا گیا کہ جس کے والدین اس دنیا کے اندر ہے تو اس طریقے کا ان کے ساتھ سلوک کرے، ان کو اف نہ کہے، اور ان کے ساتھ جب بات کرے تو ایک دم تمیز کے ساتھ، ایک دم طور طریقے کے ساتھ بات کرے۔ لیکن جب والدین اس دنیا سے رخصت ہو جائے، ماں باپ اس دنیا سے چلا جائے، تو ان کے ساتھ کیا کرنی چاہیے؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ان کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اے پروردگار ان دونوں پر رحمت کے برسات فرما، جیسا کہ ان دونوں نے مجھے چھوٹے پن میں پالا ہے۔ تو یہ چیز کرنی چاہیے۔ لیکن ابھی کے وقت میں ہوتا ہے کیا، جب والدین اس دنیا کے اندر ہوتے ہیں تو لوگ ان کی خدمت نہیں کرتے ہیں، ان کی تعظیم و تکریم نہیں کرتے ہیں، ان کے ساتھ عزت کے ساتھ بات نہیں کرتے ہیں، ان کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں۔ لیکن جب وہی والدین دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے، نمود و نمائش کے لیے، ریاکاری کے لیے بڑا بڑا ڈیگ چڑھ رہا ہے۔ بھائی ایک افسوس کا مقام ہے کہ آپ کے جس والدین نے آپ کو پوسا پالا، اتنا بڑا کر دیا، اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو ایک شادی کا ماحول ہم لوگ بنا دیے۔ جب والدین رخصت ہوتا ہے لوگ کیا کرتے ہیں کہ ڈیگ چڑھاتے، گھر کے اندر کھانے پکانے کے اندر ویست ہوتے ہیں۔ ایک طرح کا غم اور افسوس ہونی چاہیے، وہ چیز نہیں ہوتی ہے، وہ چیز کو ہم لوگ ختم کر دیا ہے۔ تو اس لیے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنی چاہیے۔ اللہ کے حبیب جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو۔ صحابہ میں حیرت زدہ ہو گئے کہ اللہ کے حبیب کس کی ناک خاک آلود ہو، کس کی ناک خاک آلود ہو، کس کی ناک خاک آلود ہو؟ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے کے عالم میں پایا ہو اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار و مستحق نہ بنایا ہو۔ والدین کی خدمت کرنا فرض ہے۔ رب کا